آج آپ حضرات کے سامنے سکھ مت کی حقیقت اور اس مذہب کا ارتقاء اور اس کی بنیادی معلومات کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سکھ مت کے بارے میں آج کل دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں بلکہ یہ ہندو مت کی ایک اصلاحی تحریک کا نام ہے جس نے ہندوانہ عقائد و نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس کا نصب العین ہندوؤں کے مذہبی عقائد کی تطہیر تھا۔ بحوالہ تاریخ دعوت عظیمت اور تقابل ادیان یہ حوالہ جات بھی تحریر کر دی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی کے حوالے سے سکھ مت کے حقیقی بانی کا نام بابا گرو نانک ہے اور یہ 1469 لاہور کے قریب 50 میل جنوب مغرب میں ایک گاؤں کا نام ہے تلونڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ گاؤں اب ننکانہ کے نام سے مشہور ہے۔ جائے پیدائش سے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے گرو جی اپنے ننیال میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے ان کا نام نانک تجویز ہوا، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ بچہ جو اپنے ننیال میں پیدا ہوا ہے۔ آپ کے باپ کا نام کلیان چند سنگھ تھا مگر وہ کالو کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ آپ کے والدین مذہبی طور پر ہندو تھے۔ گرو نانک جی کو مذہب اور شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ کاروباری اور عملی زندگی سے گھبراتے تھے۔ مجبور ہو کر والدین نے 12 سال کی عمر میں شادی کر دی۔ ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ سلطان پور کے نواب دولت علی خان لودھی کے یہاں گھریلو ساز و سامان کے محافظ مقرر ہوئے اور ایک طویل عرصہ وہاں قیام کیا۔ تو جب انہیں فرصت ملتی تو جنگلات میں جا کر یہ مراقبہ میں مشغول ہو جاتے۔ تقابل ادیان صفحہ نمبر 106، گرو نانک جی اور اسلام صفحہ 12 کا حوالہ ہے۔ سکھ مذہب کی شروعات 1499 عیسوی میں ایک روز نانک جی اپنے دوست مردانہ کے ساتھ ندی میں نہانے کے لیے اترے تو ہوتا لگانے کے بعد باہر نہ نکلے۔ کافی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ 3 دنوں کے بعد اسی جگہ سے بابا گرو نانک جی ظاہر ہوئے دریا میں جہاں پر اترے تھے، لیکن بالکل خاموش تھے اور ان کی زبان کے اوپر کچھ الفاظ تھے، ایک اور نکار ست نام کرتار پرکھ نر بہو نروائر، یعنی خدائے واحد ہی سچ ہے، وہی خالق ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں اور اس کی کسی سے دشمنی نہیں۔ یہ جملے ان کی زبان پر تھے۔ جب ان جملوں کا مطلب پوچھا گیا تو کہا نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے۔ دریا میں غائب ہونے کے بارے میں بتایا کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں لے جایا گیا تھا، وہاں مجھے امرت کا پیالہ دیا گیا اور حکم ہوا کہ نام خدا کی عقیدت کا پیالہ ہے، اسے پی لو اور میرے نام کی خوشی مناؤ اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرو۔ اس واقعے کے بعد نانک جی کو گرو بمانہ استاد کہا جانے لگا۔ ہندوستانی مذاہب اور ایک مطالعہ کا یہ حوالہ ہے۔ اور بعض محققین نے لکھا ہے بابا نانک کی عمر 30 سال کے قریب پہنچی تو سکھوں کی روایات کے مطابق انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوا، انہیں پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا گیا، انہیں کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہندو ہے کا پیغام دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملازمت چھوڑ دی۔ اس کے بعد بابا گرو نانک نے اسلام اور ہندو مت کے درمیان اتحاد کی تبلیغ کرتے ہوئے مستقل سفر شروع کیے اور اپنے ساتھی مردانہ کے ساتھ اس نئی تعلیم کے مبلغ بن گئے اور یہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی پوشاک انہوں نے پہنی اور اپنے عقائد کا پرچار کرنے لگے۔ اور بابا گرو نانک کے ابتدائی دور میں ان کے پیروکاروں کو بھائی کہا جاتا تھا، جو غالباً 5ویں گرو کے دور میں سکھ کے نام سے متعارف ہوئے۔ سکھ پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مقلد کے آتا ہے۔ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 253 کا حوالہ ہے۔ سکھ مت کا تاریخی ارتقاء گرو نانک 1539 کو کرتارپور پاکستان میں فوت ہوا۔ اب وہاں ایک گردوارہ بنا ہوا ہے۔ یہ بات سکھوں کے یہاں مشہور ہے کہ بابا گرو نانک کی لاش چادر کے نیچے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس جگہ مقامی لوگوں کو پھول پڑے ہوئے ملے تھے، اس لیے نہ ان کو جلایا جا سکا اور نہ ہی دفن کیا جا سکا۔
تو پھر اس کے بعد نانک کی وفات کے بعد اس تحریک کی قیادت انگد نامی شخص نے سنبھالی، جس نے سکھوں کا اپنا رسم الخط گورمکھی ایجاد کیا۔ سکھ کی مذہبی تحریروں کو مرتب کیا گیا۔ اس کے بعد گروؤں نے بھی نانک کی تعلیمات کی پیروی کی۔ اس کے علاوہ تیسرے گرو امرت داس نے سکھوں کو 22 حلقوں میں تقسیم کیا، اور چوتھے گرو رام داس نے سکھوں کی شادی اور مرنے کی رسومات ہندو مذہب سے الگ متعین کی، اور ایک قدرتی چشمہ اکبر بادشاہ سے حاصل کر کے ایک شہر کی بنیاد رکھی، اور اس چشمے کو بڑے تالاب کی شکل میں تبدیل کرا دیا۔ بعد میں یہ تالاب امرتسر کے نام سے مشہور ہوا، اور شہر کا بھی یہی نام پڑا، اور تالاب امرتسر کو چشمہ آب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ پانچویں گرو ارجن دیو سنگھ کے آنے پر گرو کے عہدے اور مذہب میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس نے سکھ مت کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب تیار کی۔ اسی کے دور میں سکھوں میں امن پسندی کی بجائے جارحیت کا رجحان پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں جہانگیر بادشاہ سے ٹکراؤ ہوا، اور جہانگیر کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہرگوبند سنگھ چھٹا گرو منتخب ہوا، جس نے حفاظتی پہرے کے لیے خود کو مسلح کیا، جس کی وجہ سے سکھوں میں دشمنوں کے لیے انتقامی جذبات میں اضافہ ہوا۔ نویں گرو تیغ بہادر تھے۔ اورنگزیب نے اسلام پیش کیا، اس نے انکار کیا، اسے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اس کا بیٹا گرو گوبند سنگھ آخری گرو کے طور پر منتخب ہوا۔ چونکہ اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس کے ماننے والے مغل حکومت کے سخت مخالف ہو گئے۔ اس نے سکھوں کو جنگ کے لیے زیادہ منظم کیا، جس کے لیے اس نے سخت ترین امتحان کے بعد سب سے پہلے 5 سکھوں کو، جو مختلف ذاتوں کے تھے، ایک مخصوص رسم کے ذریعے مریدین کے حلقے میں داخل کیا، جو خالصہ کہلائے۔ اس کے بعد ہزاروں سکھ اس میں داخل ہوئے۔ گرو گوبند سنگھ نے اس کے لیے مخصوص قوانین بھی بنائے، اور مردوں کے لیے اپنے نام میں سنگھ یعنی شیر، اور عورتوں کے نام میں کور یعنی شہزادی کا استعمال کیا۔ 5 چیزوں کا جو کاف سے شروع ہوتا ہے رکھنا ضروری قرار دیا۔ 5 کاف یعنی کیس، کنگا، کڑا، کچھا اور کرپان۔ خالصہ کی تشکیل کے بعد ہی گرو گوبند سنگھ نے مغل سلطنت سے لڑنے کے لیے فوجی کارروائیاں شروع کر دیں۔ گرو گوبند نے اپنی موت سے پہلے یہ طے کر دیا تھا کہ اب کوئی آدمی سکھوں کا گرو منتخب نہیں ہوگا، بلکہ ان کی کتاب گرنتھ صاحب ہی ان کے لیے ہمیشہ گرو کا کام دے گی۔ اس لیے اب گرو کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ ہندوستانی مذاہب اور مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا۔ جدید سکھ مت۔ اگرچہ دنیا کے اکثر حصوں میں سکھ برادریاں موجود ہیں، البتہ جدید سکھ زیادہ تر ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ اب سکھوں کے مختلف فرقے ہیں، ان کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، نانک پنتھی۔ یہ لوگ امن پسند ہوتے ہیں اور لمبے بال رکھنے پر اصرار نہیں کرتے، اور داڑھی منڈوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اداسی فرقہ۔ یہ لوگ رہبانیت پسند ہوتے ہیں، اور اداسی کے معنی ہے تارک دنیا۔ اکالی فرقہ۔ اکالی کے معنی ہے اللہ یعنی خدا کی پوجا کرنے والا فرقہ۔ یہ لوگ انتہائی جنگجو ہوتے ہیں۔ سنگھ، اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ اب عام طور پر سکھ وہ ہیں جو اپنے کو 10 گروؤں کا شاگرد مانتے ہیں اور ان کے ملفوظات اور تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ سکھوں کے گردوارے۔ سکھوں کے گردوارے پنجاب کے اکثر علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں زیادہ مشہور گردوارے امرتسر، گرداسپور اور فیروز پور کے اضلاع میں ہیں۔ سکھوں کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس گردوارہ امرتسر کا طلائی مندر یعنی دربار صاحب ہے، اور گرو نانک کی جائے پیدائش ننکانہ صاحب ہے، جہاں ہر سال مقررہ اوقات پر میلے لگتے ہیں۔ ہر سکھ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ امرتسر کے گردوارے میں حاضر ہو جائے۔ آج کل اسے گولڈن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ ہے، جسے سکھوں کے 5ویں گرو ارجن سنگھ نے لکھا تھا۔ گرنتھ کے کل اشعار کی تعداد 3384 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب حضرت ابراہیم فرید چشتی کی شاعری سے لبریز ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کا کلام ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ہر شعر کے اخیر میں فرید تخلص موجود ہے۔ سکھ مت کی تعلیمات۔
تو جس چیز کی کو یہ سب سے زیادہ اس مذہب میں اہمیت حاصل ہے، اخوت اور مساوات کا پرچار ہے۔ چنانچہ گرو نانک نے یہی نعرہ دیا تھا کہ کوئی مسلم ہے نہ کوئی ہندو۔ سکھ مذہب کا رجحان اس جانب بھی ہے، ہندو مت اور اسلام دونوں افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ پھر اس کے بعد سکھوں کے شب و روز۔ سکھوں کے شب و روز کے معمولات کچھ اس طرح ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، پھر مخصوص بھجن گاتے ہیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ رات میں بھی اس کا رواج ہے۔ سکھ اجتماعی عبادات کے لیے گردوارے میں جمع ہوتے ہیں، جہاں عبادت کا مرکزی عنصر گرنتھ ہوتا ہے، کیونکہ سکھوں کا کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا۔ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا صفحہ 259۔ یہ تھا سکھ مت کے متعلق عام معلومات جو آپ کے گوشہ گزار کی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔